علامہ صاحب، ماخذ شریعت علماء کرام نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے تو ہمارے سامنے واضح آ گا، یہ آپ کے یہاں ماخذ شریعت کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ وصلاۃ علیہ۔ پہلے تو شکریہ بھائی، بہت عرصے بعد آیا ہوں، بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ خیر آپ کا شکریہ، تعارف میں آپ نے تھوڑا سا مبالغہ بھی کیا، لیکن بہرحال دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہمارے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس میں سب کا سرچشمہ اور ماخذ جو ہے پہلے درجے میں قرآن مجید ہے، قرآن کے بعد سب۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی حدیث ہے، اجماع ہے، عقل بھی ہے، قیاس بھی ایک حد میں جا کے آتا ہے، کسی اور معنی میں آ جاتا ہے، اس طرح سے نہیں لیکن کسی اور طریقے سے آ جاتا ہے۔ حدیث کے بارے میں بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اور تاریخی طور پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث پر بھی پابندی لگی رہی 1 صدی سے زیادہ تک۔ تو منصور جو خلیفہ عباسی تھا، خلیفہ منصور عباسی، اس کے دور میں ہجری 143 میں سب ابن حجر اور ابن ظاہری اور اپنا امام مالک، ان کی موطا کتاب سامنے ساری آگے۔ لہٰذا پہلے سب سے پہلے بات سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کا سب سے بڑا ماخذ سرچشمہ، جس سے باقی چیزیں بھی نشد گرفت یعنی پیدا ہوتی ہیں، ساری چیزیں سب سے پہلے مرحلے میں قرآن ہے، ٹھیک، اور شریعت نوح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے دین کا راستہ مقرر کیا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہ سورہ شورى کی غالباً آیت ہے، وہ حفاظ کرام بیٹھے میرے سامنے۔ ٹھیک، ہم نے نوح کے راستے کو وہاں سے شریعت کا وہی آپ کی طرف وہی کی، وہی وصیت کی جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کو۔ ٹھیک ہے، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنت اور حدیث ہونا کس طرح تھی، کیوں بھیجا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کتاب والمیزان، کیوں نبی بنا کر کیوں بھیجا، ہے نا؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن کیا ہے نا، ماخذ کیوں ہے، نبی بنا کر کیوں بھیجا، رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ آ جاتی کتاب، کوئی بھی پڑھا دیتا، ہم لوگ بھی پڑھ لیتے، معاذ اللہ ہم جیسے سارے پڑھ کے لوگوں کو پڑھا دیتے، خطا سے بچانے کے لیے کہ جو یہ رسول دے وہ لے لو، جسے روک دے اس کو رک جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو آپ آگے چل کے پھر سنت کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بالکل کس کے حکم ہے؟ قرآن کے حکم تابع، اللہ کے حکم کا۔ ظاہر ہے۔ تو یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے قرآن ہے۔ قرآن ہی حکم دے رہا ہے، قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ان کا اتباع کرنا، کیونکہ یہ جو اللہ کا حکم ہے جیسا آئے گا ویسے ہی پہنچائیں گے، ان سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، ہے نا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے قرآن میں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا؟ کیوں قرآن مجید بار بار انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، رسولوں کا ذکر کر رہا ہے، پیغمبروں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہی سمجھانے کے لیے ان کو جب میں بھیج رہا ہوں تو پہلے ان کی صداقت پہ، ان کی طہارت پہ، ان کی امانت پہ، سب چیزوں پہ یقین لاؤ۔ تو پہلے مرحلے میں قرآن مجید ہے، اس سے ہٹ کے آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، اور اسی نے بتایا کہ نبی جو آ رہا ہے اس پر ایمان، اور کس طرح کا ایمان، یہ جو کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک عجیب سے کنسیپٹ بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ فلاں وقت میں رسول ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نے پڑھا ہے تو عرض کر رہا ہوں، اور فلاں وقت میں رسول نہیں ہے، جب وہی آئے تو ہے، ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، پھر سنت کہاں جائے گی؟ مجھے کیا معلوم کہ حضور یہ جو فعل انجام دے رہے ہیں، قول فعل، فعل رسول، قول رسول، تقریر رسول، مجھے کیا معلوم کہ بھئی یہ کس موقع کی ہے، کس کیفیت کی، کس حالت کی ہے، یعنی پرسنل لائف ہو، کس حالت کی، اجتماعی کس زندگی، حالت، یعنی ہر حال میں وہ رسول ہے، کیونکہ جبھی تو سنت قرار پائے گی نا۔ فعل رسول سنت، قول رسول سنت، تقریر رسول یعنی حضور کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے، وہ آپ نے اس کو منع نہیں کیا، آپ کے سامنے ہوتا ہے، ورنہ منع کر دیتے، اس کو کہتے ہیں تقریر رسول، یہ سنت کی تعریف ہے۔ تو یہ ہمیشہ انسان یاد رکھے کہ حدیث ہو یا سنت ہو، پھر سنت کا دائرہ جیسے علماء جانتے ہیں، فقہاء جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سنت کا دائرہ وسیع ہے، کیونکہ وہی جیسے کہ آج تک مسائل پیش آ رہے ہیں نا، جتنے بھی مسائل آگے چلتے جائیں گے تو ہمارے یہاں پھر وہ ائمہ طاہرین تک وہ دائرہ پھیل جاتا ہے، اچھا، کہ وہ تشریح ہے، ظاہر ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ تشریح کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، تشریح کرنے کا حق بھی، جیسے وہی پہلے مرحلے میں قرآن خود بتا دیا کہ تشریح کون کرے گا میرے احکام کی، تو اس کو یہ علم دے کر بھیجا ہے نا، کتاب دے کر بھیجا، معیار دے کر بھیجا، میزان دے کر بھیجا ہے، تو یہاں سے سلسلہ چلتا ہے۔ اجماع جو
اور مفتی صاحب نے بتایا نا کہ ایسے ہی ہے، کسی ایک مسئلے پر امت کا اجماع ہو، لیکن اجماع کی شرط یہ ہے کہ وہی نص قرآنی کے خلاف نہیں جا سکتے، نص قرآنی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ کسی بعض جگہ حکم ثانوی جس کے لیے خود قرآن مجید نے کہیں کہیں حکم دیا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں حالت اضطرار، وہ ایک الگ کیفیت ہے، وہ الگ باب ہے، سارے فقہا جانتے ہیں، وہ ایک الگ باب ہے، حالت اضطرار وہ کیفیت الگ ہے، لیکن نص قرآنی کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا۔ اجماع امت کسی ایک مسئلے میں اس طرح سے ہوتا ہے نا، مثلا دیکھیں کوئی ایسا مسئلہ عالمی سطح پہ ہمیں پیش آ جاتا ہے، تمام عالم اسلام کو، مشترک عالم اسلام کو پیش، جیسے حرمت رسول، حرمت رسول کا مسئلہ ہے، ہمارے مقامات مقدسہ کا مسئلہ ہے یار، صحیح، ہمارے بیت المقدس کا مسئلہ ہے، خدا نہ کرے تاریخ میں آیا بھی ہے، ہمارے حرمت کعبہ کا مسئلہ آ جائے، ہوا ہے تاریخ میں ایسا، ہمارے حرمت مدینہ کا مسئلہ، کوئی بھی ایسا جائے، تو وہاں پھر اس کو اجماع امت اس کو کہا جائے کہ یہاں بھی 100% نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، اور علماء میری بات سے اتفاق کریں گے، ضروری نہیں کہ 100% نہیں، اکثریت قاطع ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اکثریت قاطع امت کے علماء کی کسی ایک فتوے پر اکٹھا ہو جائے کہ نہیں بھائی اس وقت ساری چیزیں چھوڑو اور اس مسئلے کو دیکھو۔ ساری چیزیں چھوڑنے کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو آپ کے دوسرے فقہی اختلافات ہیں نا، وہ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، سب کو ایک طرف رکھ دو اور اس مسئلے کے اوپر آ کے اکٹھا ہو جاؤ، ورنہ یہود و نصارہ تمہیں کھا جائیں گے۔ علامہ صاحب عقل کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں،